السلام علیکم، میں آپ کی لیکچرر ہنا سیرش امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے پیش خدمت ایک ایسے جاندار کی کہانی جو کہ کہانی نہیں، وہ حقیقت ہے جو اللہ رب العزت نے صدیوں پہلے فرما دی۔ سب سے کمزور خاندان، دنیا میں سب سے کمزور خاندان مکڑی کا خاندان آخر کیوں فرمایا گیا؟ سب سے پہلے سائنس کی روح سے سنیے گا توجہ سے کہ مکڑی جب اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے تو سب سے پہلے جنم دینے کے فوراً بعد ہی اپنے خاوند کو مار ڈالتی ہے، اور جیسے ہی اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں اپنی ماں کو مار ڈالتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک فرقان حمید میں فرما دیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی اور کے سہارے ڈھونڈے، کوئی اور سہارے بنائے، تو ان کے سہارے بالکل ایسے ہیں جیسے مکڑی، اور اس کا خاندان دنیا کا سب سے کمزور ترین خاندان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت آیت کریمہ نمبر 40 اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو مالک بنا لیا، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو جالے بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھرانہ مکڑی کا گھرانہ ہے، اور کیا ہی خوب ہوتا اگر یہ جانتے۔ یعنی ایسے لوگوں کو جو دنیا کو، دنیا کی عیش و عشرت کو اور اپنے آپ کو، اپنی نفس کو سکون دیتے ہوئے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو اذیت دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نفس کو ہی اپنا غلام بنا رکھا ہے، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مکڑی کے گھرانے کی، جس کا ذکر اللہ پاک نے فرما دیا کہ کائنات میں سب سے کمزور ترین خاندان اس کا ہے، کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، نہ ماں باپ نہ اولاد، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، اور یہ خود ہی اپنے قاتل بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نفسوں کے غلام نہ بنیں، کیونکہ جہاد میں سب سے خوبصورت جہاد جہاد بالنفس ہے، جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جہاد بالنفس، کہ انسان جو اپنی میں کے ساتھ، اپنے غلط ارادوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے، کہ جب کسی کو زیر دکھانے میں تشفی ملے تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، کسی کا حق نہ حق کھانے میں اپنے ساتھ جنگ کرے تو جہاد بالنفس ہے، جہاں سلام کرنے کا دل نہ چاہے وہاں اللہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سلام کو عام کرے، جہاد بالنفس ہے، اور جہاں کسی سے بدلہ لے سکے طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود وہاں پر معاف کر دے، جہاد بالنفس ہے، کہ اپنے نفس کے ساتھ سب سے پہلا جہاد کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ رب العزت محبوب جانتا ہے جو جہاد بالنفس کو لے کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی کی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کا سچا غلام بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے، سوائے قرآن پاک کے اللہ کی ذات کے ہمارے پاس اور کوئی بھی سہارا باقی نہ ہو، کیونکہ یہی مضبوط سہارا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی سہارے ہیں، جتنے بھی آسرے ہیں، جتنے بھی شیلٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے فیک ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ بات، یہ آیت کریمہ کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور بطور صدقہ جاریہ اپنے پیاروں کو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ جنت میں آپ ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، دنیا میں ایک دوسرے کی تشفی و سکون کا سامان بن سکیں، اور اللہ آپ کو تمام جہانوں میں پیار، محبت، اخلاقیات اور تشفی و سکون کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔